بھائی آج ان کے پاس آئے ہیں, ان کو ذرا نچوڑتے ہیں, ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں اور مارکیٹ ڈی ایچ اے کے بارے میں. چلائیں چلتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از شاہد چودھری فرام ملتان ریئل اسٹیٹ. آج میں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی معاذ رازق کے پاس آیا ہوں. میزان ریئل اسٹیٹ ہے آپ کے نام سے. یہ ماشاءاللہ مارکیٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا نام ہے, اور یہ پرانے ناموں میں سے ایک نام ہے ان کا. وہ اس وجہ سے کہ یہ گراس روٹ سے آئے ہیں. انہوں نے اپنی جابس کو چھوڑا, جو بڑی بڑی اچھی لیول پہ یہ جابس کرتے رہے تھے. تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کون جابس کر رہے, کیا جابس کر رہے تھے, کیوں اس کے اندر آئے. ہم نے یہ چیز پوچھنا ہے کہ آپ نے جابس کیوں چھوڑی اور یہاں آنے کا مقصد کیا تھا, اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دیں گے کہ ان کو یہ جوائن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اوور ٹو ہم. میرا نام ہے جی معاذ رازق, سی او میزان اسٹیٹ, جس طرح جناب نے میرا خود تعارف کروایا ہے. اور جس طرح آپ سے جنرلی گپ شپ ہوئی تو جابس میں نے کی ہیں 9 ایئرز, اور بڑے اچھے سیکٹر میں, ٹیلی کام میں بھی رہا ہوں, الیکٹرانکس میں بھی رہا ہوں. اور بس پھر یہ سوچا کہ جب جاب ہی کرنی ہے تو کیوں نہ بینگ اے ورک ایز این انٹرپرینور, تو اس پہ کے لحاظ سے کام کیا جائے. تو وہ پھر دیٹ واز اے ویری اٹس مائی گڈ لک کہ ایک میں بڑے اچھے پراپر ٹائم پہ میں آیا. اور اس وقت بڑے مطلب یو کین سے آئی واز ان ارلی برڈس. 2017 میں بڑے لمیٹڈ لوگ ہوتے تھے, میرا خیال ہے میکسیمم کو 50-60 لاکھ لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت میں نے کام اپنا سٹارٹ کیا, پھر اپنا دفتر بنایا. 2019 میں سینئر کے ساتھ رہا کو سال ڈیڑھ, تو ایک اچھا ایکسپوئر رہا. تو باقی ظاہری بات ہے اپنے کام سے بڑھ کے جب میں وین آئی واز ان جاب, تو اس وقت تھا ایک ڈریم تھا کہ یار اپنا کام کرنا ہے اور اپنی چیزیں کرنی ہے. تو اس حوالے سے پھر پلان تھا. پھر آپ کسی سینئر نے مشورہ دیا کہ یار کیوں نہ ریئل اسٹیٹ والی طرف آیا جائے, اور وہ وچ واز ویری گڈ ٹائم الحمدللہ. بس پھر چل بھائی اچھا رہا ڈی ایچ اے کی طرف, اور اپنے بزنس کی طرف آنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلش کی سینگ ہے کہ ٹاپ از آلویز ویکنٹ. تو میرے والد بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی جو اکانومی کلاس کا ڈبہ ہے نا وہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے, اور جو اے سی پارلر ہے یا اے سی سلیپر ہے تو اس میں بڑے لوگ پیس اینڈ کام ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہے ایسا ہی, اچھے لوگوں کی جگہ ہے مارکیٹ میں, اچھے لوگوں کو آنا چاہیے, اور بہت اچھا کام ہے. اور ڈی ایچ اے جو ہے وہ شاید بھائی میرا اور آپ کا پروجیکٹ تو ہے ہی ہے, بٹ یہ ہماری نسلوں کا پروجیکٹ ہے. دیٹس ویری گڈ معاذ بھائی, ماشاء اللہ آپ جاب چھوڑ کے پھر اسی لائف میں آئے. میں بھی ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں جتنی ینگ جنریشن ہے وہ جاب مائنڈڈ سے باہر نکلیں, بزنس کی طرف آئیں. ہم یہ نہیں کہتے ریئل اسٹیٹ از اے بہت اچھی انڈسٹری ہے, آنا چاہیے, ہم بھی اسی میں. اس کے علاوہ کوئی اور بھی بزنس ہے ضرور آپ کریں. اچھا, جو ڈی ایچ اے ہے ملتان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان والوں کے لیے, ساؤتھ پنجاب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ اور یہ اس لائف چینجر ہے یا یہ ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے سمجھ لیں؟ پاکستان میں ہمیشہ ملتان میں ایک آدھی چیز مشہور ہوتی تھی, آم ہوتے تھے یا سون حلوہ ہوتا تھا. میرے خیال میں ڈی ایچ اے آنے سے یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا اور ڈی ایچ اے اوپر آ گیا. اب ہر بندے کے نام پہ ڈی ایچ اے ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شاید بھائی جس طریقے سے ہم نے ابھی بات کہی کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے, پراپر ٹائم پہ آیا. اور میں اب اس طرف جس طرح آپ نے سوال کیے, ڈی ایچ اے ملتان تو ایک ملتان کے لوگوں کے لیے ہے, ایک ماڈرن وے آف لیونگ ہے. اور جس طرح ڈی ایچ اے کا بھی ایک سلوگن ہے کہ پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب, تو یہ صرف اور ایکچولی ایسا ہی ہے, اٹس اے پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب. اس سے پہلے ملتان میں جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن نے ایک نیا ٹچ دیا, سب چیزیں کیں, بٹ اٹ ہیو ایکوائرڈ اینڈ اٹ ہیو فلڈ اینڈ دیر واز مور اسپیس اینڈ دیر ور مور پیپل, دے وانٹ ٹو شفٹ, دے وانٹ ٹو لیو ان مور ماڈرنائزڈ لیونگ ان ملتان. تو اس لحاظ سے وہ رائٹ ٹائم پہ آیا ہے ڈی ایچ اے ملتان, اور رائٹ پلیس پہ آیا ہے. پلیسنگ میں ایک بات کہوں, کیونکہ میری شروع سے ہی فرام دا فور فادرز آئی بلانگ فرام ملتان,
تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ڈی ایچ اے ملتان کی جو جغرافیکل کنڈیشن ہے لوکلی، کہ اگر یہ ملتان کے جس طرف ہے، بوسن روڈ، متی تل اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور قادر پور راواں کی ایکسیس بن گئی اور چیزیں ہو گئی، دیٹ از دا موسٹ آئیڈیل لوکیشن. اتنی کوئی بھی ود ان اے سٹی اپروچز ایکسیسز کے حوالے سے کوئی بھی ڈی ایچ اے نہیں ہے. میں نے جتنے ڈی ایچ اے وزٹ کیے ہیں، کوئٹہ کیا ہے، میں نے گجرانوالہ وزٹ کیا ہے، باقی چیزیں وزٹ کی ہیں. ابھی اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بھی ڈی ایچ ایز ہیں، جب وہ بنے تھے تو اس وقت دے ور فار اوے فرام دیئر سٹیز، ویئر کراچی تھا، لاہور تھا، اسلام آباد تھا. بٹ ملتان جب بنا وہ تب بھی ملتان کے اندر ہی تھا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ملتان کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ملتان کا پروجیکٹ ہے، ملتان میں اس کی سپیس تھی، اس میں ویکیوم تھا، وہ آ گیا. آپ کا پہلا سوال. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ جنوبی پنجاب کا پروجیکٹ ہے. اور میں بھی اپنے کلائنٹس کو، اپنے انویسٹرز کو، جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو میں ان کو بڑا کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹس ناٹ پروجیکٹ آف ملتان. ملتان کا تو ہے ہی ہے، یہ جنوبی پنجاب کا ہے. اور ڈی ایچ اے ملتان کا جو فیڈنگ ایریا ہے یہ اس کی بیک بون ہے. اب فیڈنگ ایریا سے مراد آپ یہ دیکھ لیں کہ 100 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، ٹھیک ہے، 100 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے ہی فرٹائل بیلٹ ہے اور بڑا پاپولیٹڈ ہے. اگر ڈی ایچ اے ملتان کی ڈیموگرافکس کو دیکھیں، ہم ڈی ایچ اے ملتان کی جغرافیکل کنڈیشن کو دیکھیں، آل از ویری بیسٹ سوٹیبل نا. تو یہ تو جنوبی پنجاب کا ہے، جس میں آپ کا 100 کلومیٹر پہ ڈیجی خان ہے، 100 کلومیٹر پہ لودھرا ہے، 100 کلومیٹر پہ میاں چنو خانے وال ہے. اس سے جہنگ، اور مطلب از اے پیراڈائز. اور یہ واقعی پیراڈائز ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ایکچولی پیراڈائز ہے. اور باقی پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب سے ہمیشہ ہر دور میں، ہر پولیٹیکل سینیریو میں، اور بڑے بڑے کی پوسٹ پہ، اور ہر آرگنائزیشن میں، ہر دور میں جو لوگ رہے، بے شک وہ سیکٹری رہے، وہ سپریم کورٹ میں رہے، وہ ہائی کورٹ میں رہے، وہ آرمی میں رہے، جدھر بھی رہے، مطلب بہت سے لوگوں کا ساؤتھ پنجاب سے ہی بلانگ تھا. تو اس حوالے سے آل اوور پاکستان کا، کیونکہ یہاں روٹس ہیں لوگوں کی، یہاں لوگوں کی روٹس ہیں ڈی ایچ اے ملتان، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرو ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور مزید بھی ہوگا. یہ آپ کا سوال تھا. چلیں ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست ہو گیا. اچھا، جو کرنٹ سچویشن ہے آج کل ڈی ایچ اے ملتان کی، ہر آدمی پینک ہو رہا ہے، اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کیسے، اور کوئی آئیڈیاز ہمارے کلائنٹس کو دیں یا ان کو بتائیں کہ کیوں پینک ہو رہے ہیں، پینک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر بھی ہوگی مارکیٹ. اور ذرا ڈی ایچ اے کے بارے میں بتائیں، آئیڈیاز کوئی بتائیں ہمارے، تاکہ فردر امپرومنٹ اس کے اندر کیسے آ سکتی ہے، وہ ذرا بتائیے گا. جی شاہد بھائی، جس طرح جناب نے مجھے کہا کہ جی مارکیٹ کی کرنٹ سچویشن ہے، لوگ پینک ہو رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ پینک نہیں ہو رہے، اور مارکیٹ کی سچویشن واقعی ہی ڈے بائی ڈے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے. اس کے پیچھے کچھ ویریس فیکٹرز ہیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جن کو ہم ڈینائی نہیں اس وجہ سے نہیں کر سکتے. دیکھیں، یہ مارکیٹ میں یہ سچویشن آتی ہے کہ مارکیٹ نے ایک بوسٹ لیا، لوگ اس میں انٹر ہوئے، لوگوں نے گین کیا، لوگ ایگزٹ ہوئے. جو اس وقت مزید گین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے سچویشن زیادہ پینک ہو گئی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ادروائز ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. دیکھیے، جو ریل اسٹیٹ ہمارا سیکٹر ہے، جس سے ہم لوگوں کا رسک وابستہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا رسک وابستہ ہے، اور ڈی ایچ اے ملتان نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک کم پڑھے لکھے سے لے کے، اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور انجینئرز، ڈاکٹرز اور ہائی آفیشلز کو، بہت سے لوگوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اور امپلائمنٹ دی ہوئی ہے، اور لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر اسی ڈی ایچ اے کے ساتھ ہے، اور جو کہ اس میں انشاءاللہ مزید بھی برکت آئے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آج ریل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، لوگ، یہ بھی بائنگ ٹائم ہے، انٹر ہونے کا ٹائم ہے لوگوں کا. لوگوں کو پینک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جس طرح کہا کیوں پینک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اف دے ہیو ہولڈنگ، اور اگر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ ٹائم اچھا بھی آئے گا، پہلے کی طرح بھی آئے گا، اور نہ کہ پہلے کی طرح آئے گا، پہلے سے مزید اچھا آئے گا. اور وہ جو ہے نا اس وقت پھر جو ہے وہ ہمارے اکثر دوست تھوڑے سے کہیں گے یار نہیں بیچنا چاہیے. خیر، ہم آتے ہیں تو اس وقت نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو چل رہی ہے اوور آل ورلڈ وائڈ، جو سینیریو چل رہا ہے کووڈ کے بعد والا جو سینیریو چل رہا ہے، اس میں پاکستان حالانکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو یہ
کم افیکٹ ہوا ہے. اگر جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں آرٹیکلز میں میڈیا پہ، یورپ ہے، امریکہ ہے اور باقی اس طرح کے باقی کنٹریز ہیں، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہیں. پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ناطے سے بھی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوا. ایک تو یہ جو اچھا میں اگر بات کروں ویری سمپل کروں، اس کو سمرائز کرتے ہیں ہم اپنی بات کو. 2022 جب سے سٹارٹ ہوا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پنجاب حکومت، فیڈرل گورنمنٹ، ڈالر پرائس، بینک کرپسی، اس کے علاوہ آئل پرائسز، انفلیشن، مطلب کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے شاید بھائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2022 میں ہم نے اتنے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ڈی ایچ اے ملتان کی یہ ورتھ تھی کہ یہ پھر بھی چلتا رہا ہے. اور ان دا اینڈ ایز آئی فنش مائی سیشن وچ یو کنڈکٹ ویری پروفیشنلی اور بڑے ویری ایتھیکلی، اور اٹس مائی پلیئر ٹو گیو این شارٹ سیشن ود یو. اور شاہد بھائی جی ہماری مارکیٹ کا ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے، اور شاہد بھائی ایک ہمہ گیر قسم کی پرسنالٹی ہیں، اور جو کہ یہ نہیں ہے کہ چار لوگ ان کو کہیں کہ چار لوگوں کے ساتھ دوستی اور چار لوگوں کے ساتھ ہی از فرینڈ آف آل آف اس. اور بڑے ہی کمپلیکس فری اور بڑے ہی اپنائیت کا احساس شاہد بھائی آپ نے مارکیٹ میں آ کے دیا ہے، اور بڑے کم وقت میں ایک بہت اچھی سپیس ماشاءاللہ آپ نے بنائی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے، استقامت دے، اور اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. اور شاہد بھائی جو ہے وہ ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے. میں یہی اسی پہ ہی کلوز کروں گا. اور ہمیں کوئی پرابلم ہو، ہم نے کوئی چیز کنوے کرنی ہو، مطلب ڈی ایچ اے کو انہوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے، بہت اچھا ریپرزینٹ کیا ہے، پریزنٹڈ بھی کیا ہے اور ریپرزینٹ بھی کیا ہے. مطلب کیا وہ دبئی ہو، کیا وہ ایکسپوز ہوں، کیا وہ انگلینڈ ہو، مطلب مائنڈ بلوئنگ. اٹس ویری اچیومنٹ، اور اٹس گڈ لک فار آل آف اس، اور اٹس اے گڈ لک آف ڈی ایچ اے کہ اس کو آپ جیسا ایک ریسورس ملا ہوا ہے کہ جو کہ چیزوں کو ایکٹیولی لے کے چلتا ہے، کرتا ہے. تو بہرحال آپ ہمارے لیے ایک ایسٹ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اکٹھے گرو کریں گے. انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور کیا بھی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. جی جناب، یہ ہمارے بہت ہی پیارے، تھینک یو سو مچ وہ ورڈس یو ہیو گیون فار می. ہاں، یہ تھا آج کا سیشن معاذ بھائی کے ساتھ. بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل جل کے کام کرتے رہیں گے. ہماری پوری کوشش ہے، ڈی ایچ اے ہماری جان ہے، ڈی ایچ اے ہماری پہچان ہے، اور اسی کے بل پر ہم لوگ ہیں. گائز اپنا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں چینل، اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، وہ بھی پھر آگے بڑھتا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اور مجھے اور معاذ بھائی کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. میری ٹیم کو بھی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.